السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. حضرات، آج بتاریخ 20 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 20 جون سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں، جو ہمارا چوتھے سالانہ علمی دورے کا 27واں اجلاس عام ہے، جو آپ کے اس جامع مسجد گولڈن مارکیٹ بتہا میں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے قبروں کی پکار. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فتنوں اور ان کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور پاک پروردگار ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، یہ زندگی جس کی رنگینیوں میں ہم مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اور جس دنیا کی پر رونق بازاروں اور گلیوں میں ہم مہ ہو کر موت کو بھلا چکے ہیں، میرے بھائیوں کیا تمہیں معلوم ہے، اللہ کے بندوں کیا معلوم ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں، اللہ کے بندوں، اس زندگی کی مثال پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے جو برسات کے موسم میں پانی کے سطح پر، پانی کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. وہ بلبلے جو تھوڑی دیر ٹھہر کر اور تھوڑی دور چل کر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کتنی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہے. اسی طرح بعین ہی اسی کی مانند ہماری اور آپ کی زندگیاں ہیں. ہم مثل بلبلے کے ہیں، مثل حباب کے ہیں. کب اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور کب سفر کرنا پڑے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے بندو، غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاؤ اور دنیا کی لذتوں سے جاگو، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا، فلاں شخص بسترے مرگ کے اوپر کروٹیں بدل رہا ہے، فلاں شخص مایوسی کی حالت میں ہو چکا ہے، اب اس کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں. اب حکیم بلاؤ، دواخانے لے کے چلو، یا اچھے حکیم اور ڈاکٹر بلائے جائیں، پھر کوئی بھی زندگی کا امید نہ دلائے. سارے آ کر یہی کہیں کہ اب اس کے زندگی کی کوئی خبر نہ ہو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ لوگ تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو لا کر اور تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اور قبل اس کے کہ تم لوگوں کو وصیتیں کرنا شروع کر دو، اور دنیا یہ کہنے لگے لوگوں دیکھو اب اس کی زبان بھاری ہو گئی ہے، اب تو یہ وصیتیں بھی کرنے لگا ہے، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اور اب تو کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبی سانسیں بھی آنے لگیں، کراہ بڑھتی جائیں، پلکیں جھکنے لگیں. اس وقت تمہیں آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگیں گے. اس وقت موت کے فرشتے تمہاری روح کو نکالنے کے لیے تمہارے آگے اور پیچھے کھڑے رہیں گے، لیکن زبان گنگ ہو چکی ہوگی،
زبان تتلا چکی ہوگی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتے، بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں، دور کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، کہیں بھائی سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ بھی نہیں ہل رہی ہے، اتنے میں بدن اکڑنا شروع ہو جاتی ہے، جسم کے حصوں سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پڈلیاں آپس میں، پیر آپس میں لپٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس منظر کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن جب تمہیں موت کا فرشتہ آ کر کے تمہارے سرہانے کھڑا ہوگا اور تمہاری روح قبض ہوگی، اس دن کہنے والے کہیں گے کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ تاکہ اسے موت کے چنگل سے بچا لے، اسے موت نہ آنے دے۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت اسے یقین ہو جائے گا بندے کو کہ اب جدائی کی گھڑی آ چکی ہے، اب موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اور اب تب یہ زندگی گزرنے والی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب پڈلیاں آپس میں رگڑنا شروع کریں گی، جب پڈلیاں آپس میں لپٹنا شروع کریں گی، إِلَىٰ رَبِّكَ الْمَسَاقُ، تمہارے رب کی طرف ان کا دوڑنا ہوگا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، یہ وہ بندہ تھا جو نہ ہی آخرت کی تصدیق کرتا تھا اور نہ ہی نماز کو قائم کرتا تھا۔ آگے اللہ عز و جل نے مجرموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن پڈلیاں آپس میں جڑ جائیں گی۔ پڈلیاں جب روح نکلتی ہے، بڑی اذیت ناک اور المناک جو ہے درد، بڑی اذیتناک اور المناک درد ہوتا ہے جسم کے اندر۔ اللہ اکبر، اس دن سب کھڑے رہیں گے مگر کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ روح نکل جائے گی، جسم سے روح کھینچی جائے گی اور روح نکل جائے گی، نگاہ روح لے جانے والوں کا پیچھا کرے گی، اقارب، اعزاء، بھائی، باپ جو بھی ہوں گے وہ قریب آئیں گے، آنکھوں کی پلکیں بند کر دیں گے، جلدی جلدی دفنانے کی فکر کریں گے، کوئی کفن لا رہا ہے، کوئی پانی گرم کر رہا ہے، کوئی صابن لا رہا ہے، کوئی جنازے کی تیاری کر رہا ہے، عیادت کرنے والے ادھر ادھر رو دھو کر کے چپ ہو جائیں گے، دشمن خوشیاں منائیں گے، اور رشتہ دار، عزیز اور اقارب، بھائی اور برادر تمہاری دولت کے بانٹنے اور تقسیم کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور یہاں دنیا کا یہ حال ہوگا، اور وہاں جب تم قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے تو وہاں آخرت میں تم اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اعمال میں پھنس جاؤ گے، اس کے حساب اور کتاب میں پھنس جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقت ساری زندگی کی، اور یہ ہے تمہاری اور ہماری زندگی کی وقت اور اہمیت۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر عظم المیت ککسرہ حیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مردے کے جسم کو اذیت پہنچانا، کسی مردے کے جسم کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں اس کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ حدیث پاک یہ بات بتلا رہی ہے، اور حدیث پاک سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو بھلے ہم مردہ سمجھتے ہیں، بھلے ہم بے روح سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، جسم سے روح سے جدا ہو چکی ہے، مگر اب وہ یہاں کی زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو چکا ہے، یہاں روح اس کے جسم سے جدا ہوئی ہے، لیکن برزخ میں وہ روح پہنچ چکی ہے، برزخ کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور برزخ میں وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ وہ روح زندہ ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا اسے آگ میں بھی نہ جلایا جائے، پھر بھی وہ وہاں اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں اس لاش کے اندر اس میں سمجھ اور شعور تھوڑا بہت ہوتا ہے، مگر وہ شعور دنیا کے شعور سے، دنیا کے شعور اور احساس سے مختلف ہوتا ہے۔ جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی لاش، مردہ لاش جب چارپائی وغیرہ کے اوپر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے قبرستان لے جایا جانے لگتا ہے اور لوگ اس کی جنازے کو اٹھاتے ہیں، اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، پاک باز ہوتا ہے، نمازی، متقی، موحد، متبع سنت ہوتا ہے، اور وہ صالح ہوتا ہے، تو وہ مردہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی سے لے کے چلو، مجھے جلدی سے لے کے چلو۔ یہ دنیا اس کے لیے کیا تھی؟ قید خانے کی مانند تھی، یہ دنیا اس کے لیے جیل خانہ تھی،